حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی المختار وعلی آلہ و اصحابہ الاطہار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ سب لوگ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب لوگ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کافی دیر سے اس محفل پاک میں حاضر ہو کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہے، تو تھوڑا خود کو بیدار بھی کر لیجئے اور بیداری کا ماحول بنا کر ذرا ایک بار مل کر بولیے سبحان اللہ۔ ابھی اس سائیڈ میں تھوڑی جگہ ہے مسجد میں، لیکن کچھ لوگ باہر ہی کھڑا رہنا پسند کرتے ہیں۔ بعد میں پھر جب یہ فاتحہ کے وقت اندر آتے ہیں تو تھوڑی ان کو زحمت بھی ہوتی ہے، دھکا مکی کر کے گھسنا پڑتا ہے، تو زحمت سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد والے لوگ اب دروازوں کو اندر سے بند کر لیں، دروازے بند کر لیے جائیں اور پھر فاتحہ کے بعد جب شیرینی تقسیم کریں تب کھولے جائیں، تاکہ ان باہر کے لوگوں کو پھر اندر آنے کی زحمت نہ کرنا پڑے، زیادہ بہتر یہی رہے گا۔ تو اس لیے ادھر سے تو اب داخل ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، ادھر کا دروازہ تو پہلے بند کریں، تھوڑی دیر باہر والوں کو اندر آنے کا موقع دیں، اور نہ آئیں تو پھر سارے دروازے بند کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چلیے اب آپ حضرات ادھر توجہ کریں، دل لگائیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ جن کو آنے کا اندر ارادہ ہے وہ اب آ رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی توجہ رکھیں۔
اے بیٹا اپنی محفل مت لگاؤ، بات چیت کی، آگے بڑھ کے آؤ، ادھر آگے جگہ ہے، آگے جگہ ہے، ادھر آگے بڑھ جاؤ، ادھر سامنے ہال میں مت بیٹھو۔ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن پاک کے ختم کی یہ محفل ہے، اور مومن پورا قرآن پڑھ لے یا پورا قرآن سن لے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ذرا سبحان اللہ بول دیں نا آپ لوگ۔ قرآن وہ مقدس کتاب کہ ایک ایک حرف پر ملے 10 نیکیوں کا ثواب، اور رمضان میں تو پھر اور بڑھ جاتا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں اگر ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان میں اگر ایک حرف پڑھتے ہیں تو 700 نیکیاں ملیں گی۔ 70 نیکیاں ایک کی جگہ 70، اور جب 10 تھی پہلے تو 10 سے ضرب 70 کو کریں گے تو 700۔ تو اس کا مطلب کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھ لیا، صرف اتنا، وہ 2100 نیکیوں کا حقدار ہو گیا۔ اس قرآن پاک کے تعلق سے اس آیت کریمہ کو توجہ سے سنیں جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ توجہ کریں، رب فرماتا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ دھیان دیجئے، ادھر والے بھی دھیان دیں۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ یہ اسی کتاب مقدس کا نام ہے۔ اس کا ایک نام قرآن بھی ہے اور اس کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن اسے کہیں گے جو الگ الگ بکھرے ہوئے کو ملا دے، اور فرقان اسے کہیں گے کہ جو اچھے اور برے، حق و باطل ملا جلا ہو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، حق کو الگ فرما دے، باطل کو جدا کر دے۔ قرآن ملانے والا، فرقان جدا کرنے والا۔ تو یہ کتاب مقدس ملانے والی بھی ہے اور یہ کتاب مقدس جدا کرنے والی بھی ہے۔ اس نے ملایا تو اس کے ملانے کے جلوے دیکھیے، کوئی رہنے والا روم کا، کوئی رہنے والا ایران کا، کوئی رہنے والا یمن کا، کوئی رہنے والا حبشہ کا، کسی زبان کے بولنے والے، کسی نسل سے تعلق رکھنے والے، کسی قوم سے متعلق، کسی بھی ملک سے رہنے والے، سب الگ الگ، مگر سب کو ایمان کی لڑی میں ایسا پرویا کہ سب کو ایک بنا دیا۔ اب سب کا نام ہو گیا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، سب کو ایک کر کے اسلام کی لڑی میں پرو کر ایسا ایک بنایا کہ نہ قوم کا فرق رہا، نہ نسل کا فرق رہا، نہ زبان کا فرق رہا، اور نہ کسی طرح کے علاقے کا فرق رہا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ہویا، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز۔ تیرے دربار میں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور ایسا ملایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ مومن آپس میں ویسا ہی تعلق رکھتے ہیں جیسے بدن کے اعضاء کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے، پورا بدن بے تاب ہو جاتا ہے۔ اگر انگلی میں کانٹا لگتا ہے تو صرف انگلی ہی تکلیف محسوس نہیں کرتی بلکہ پورا بدن اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہی حال مومنوں کا ہے کہ ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو سارے مومنوں کا دل بے قرار ہو جائے۔ بات مت کریے بیچ میں، سامنے بیٹھے ہیں آپ لوگ اگر دین کی باتیں بولتے ہیں تو ہم بھی دین کی باتیں بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں تو آپ آپس میں بات کریں۔ تو ملانے والی بھی ہے یہ کتاب، لیکن یہ صرف ملانے والی ہی نہیں، یہ فرقان بھی ہے، جدا کرنے والی، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب۔ قرآن مقدس نے صرف ملایا ہی نہیں، پورا عرب معاشرہ ایک ہی مذہب کے رنگ میں لگا ہوا تھا، ان کی ایک ہی معاشرت تھی، ایک ہی تمدن تھا، ایک ہی طرح کا انداز تھا، ایک ہی طرح کی فکر تھی، مگر جب آمنہ کے لال آئے، اسلام کا پیغام سنایا اور قرآن کی آیات پہنچائی تو اسی معاشرے کو دیکھیے کہ کیا ہوا۔ بیٹا باپ سے الگ، بھائی بھائی سے الگ، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا باپ سے الگ، بھائی نے اسلام قبول کر لیا دوسرے بھائی نے نہیں کیا، دونوں میں جدائی۔ اسی لیے مکے والے کہا کرتے تھے، معاذ اللہ کہتے تھے کہ یامنہ کا بیٹا اس نے پورے عرب میں انتشار برپا کر دیا، آپس میں اختلاف برپا کر دیا، ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا، سب ایک تھے مگر ایک نیا مذہب لا کر اس نے سب میں جدائی ڈال دی، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ سب ایک تھے، کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، جو قسمت والے تھے انہیں کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں کھڑا کر دیا۔ اب بھی تھوڑا انداز بدل گیا، یہ ادھر دیکھ کے ہنسنا ادھر دیکھ کے ہنسنا ٹھیک نہیں، میرا ذہن الجھتا ہے۔ ہاں تو دیکھیے شان، اب عالم یہ ہوا کہ کفر سے ایمان والوں کی جدائی ہوئی۔ اب حال یہ ہے کہ سگا چچا ابو لہب ہے خود سرکار کا، مگر سرکار کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ مسلمان جو ہوئے تھے ان کے رشتہ دار جو کفر میں باقی رہ گئے، ان کے کفر میں باقی رہتے ہوئے ایمان والوں کا ان سے تعلق ختم ہوا، اور قرآن نے دودھ کا دودھ کر دیا، پانی کا پانی کر دیا۔ اب حق و باطل ملا رہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے، قرآن سنتے ہیں، اور قرآن کی شان فرقان بھی دیکھیے۔ رب فرماتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تم اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ دھیان دیں، رب کا فرمان فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان سچا ہے، خدا کو دل سے مانتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا، سب کو زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اور بخشش صرف اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں ایمان کا جلوہ نظر آئے۔ ایمان کے بغیر بخشش نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا۔ اسی لیے کچھ بھی ہو آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایمان گیا تو سب کچھ بیکار، اب چاہے نمازیں پڑھتا رہے، چاہے روزے رکھتا رہے، چاہے تسبیح میں ہر وقت ڈوبا رہے، چاہے کیسا ہی لباس پہنے، کسی بھی طریقے سے رہے، کوئی بھی حیات اختیار کر لے، مگر ایمان گیا تو سب کچھ بیکار۔ قیامت کے دن اسی کو ملے گی بخشش جس کے دل میں ہوگا ایمان۔ تو جو اس کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو رب فرماتا ہے اے محبوب ان ایمان والوں کو تم اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ فرماتا ہے، اب دھیان سے سنیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے اللہ و رسول کے دشمن ان کے باپ ہو، چاہے ان کے بیٹے ہو، چاہے ان کے بھائی ہو، چاہے ان کے خاندانی ہو، ان کے تعلقات والے ہو، وہ سب کو ٹھوکر مار دے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیں، پڑھیں میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے امین امت کا لقب دیا تھا اور جن کی شان یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت جب آپ زخمی ہو گئے تھے تو 6 لوگوں کا 6 لوگ مقرر کیے کہ یہ 6 آپس میں مل کر اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں۔ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس وقت ابو عبیدہ ہوتے تو خلافت میں انہی کے حوالے کر دیتا، مگر اس وقت تو وہ ملک شام میں مصروف جہاد تھا۔ وہ شان حضرت ابو عبیدہ کی، آقا نے فرمائی ہے اس امت کے امین ہیں، امین امت ہے۔ وہی حضرت ابو عبیدہ ہیں کہ میدان احد میں جب سرکار کے مقدس رخسار میں لوہے کی کڑی گھس گئی تو حضرت ابو عبیدہ ہی ان کڑیوں کے نکالنے پر لگے تھے اور پوری کوشش کی تھی، بلاخر اپنے دانتوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا تو ان کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے۔ اور جب سامنے کے دانت نکل جائیں تو آدمی کا چہرہ بھونڈا ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ابو عبیدہ کے جب تک دانت سلامت تھے اس وقت تک چہرہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا تھا جتنا خوبصورت وہ دانت شہید ہونے کے بعد نظر آتا وہ وہی حضرت ابو عبیدہ، باپ تھا جراح، نام اس کا جراح، اور وہ میدان بدر میں جراح کافروں کے ساتھ تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا ان کے باپ نے۔ تو ایمان والوں دیکھو ایمان کیا ہے اور اس آیت کا جلوہ کیا ہے۔ حدیث پاک پڑھیے اور تاریخ پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے کہ میدان بدر میں وہی باپ ان کے سامنے آیا تو حضرت ابو عبیدہ نے اسے للکارا، مقابلے پر پہنچے اور جراح کو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان والا وفاداری نہیں دیکھا کرتا، نبی کی وفاداری دیکھا کرتا۔
سگے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، جہنم رسید کیا۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سگا ماموں جو کبھی ان سے بہت محبت کرتا تھا، جب حالت کفر کا دور تھا بہت محبت کرتا تھا، وہ میدان بدر میں ان کے سامنے آ گیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو للکارا، سگے ماموں، اس نے کہا عمر مجھے پہچانتے نہیں؟ فرمایا پہچان کر ہی تو للکارا ہے۔ کہنے لگا میں تمہارا ماموں ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے شخص سن لے، یہ رشتہ تو اسی وقت ختم ہو گیا جب میں نے ایمان قبول کیا، تو نے ایمان قبول نہ کیا، اب تو میرا کچھ نہیں، تو میرے رسول کا دشمن ہے، اس لیے میرا بھی دشمن۔ اور سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، دنیا کو دکھایا کہ ایمان والے اللہ رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں رکھتے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹے ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے ان کے خاندانی ہو۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر کہ نبیوں کے بعد جن کا مرتبہ سب سے بڑا، کوئی کچھ کہے مگر نبوت کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا، جو کچھ اور بولے وہ جھوٹا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کی بات یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں، صرف صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور پھر ترتیب ذہن میں رکھیے، پہلا درجہ صدیق اکبر کا، ان کے بعد دوسرا درجہ فاروق اعظم کا، اس کے بعد تیسرا درجہ عثمان غنی کا، اور اس کے بعد چوتھا درجہ علی مرتضی شیر خدا کا۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت کی، اور یہ بھی حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ اہل سنت و جماعت کی یہ ترتیب، صحابہ کی افضلیت اور ان چاروں کا صحابہ میں فضیلت رکھنا، یہ اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے، جو اس کے خلاف جائے وہ اہل سنت سے خارج۔ اور یہ بھی سچائی ہے کہ اس دور میں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دامن پکڑ لے گا، وہ نہ صحابہ کی عداوت دل میں رکھے گا، نہ اہل بیت سے عداوت رکھے گا۔ جو اعلیٰ حضرت کا ہو جائے گا، جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، وہ صحابہ کو بھی مانے گا، اہل بیت کو بھی مانے گا، اور نتیجہ وہ ہوگا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صدیق اکبر سب سے اعلیٰ، مگر ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو بعد میں اسلام لائے، مگر جنگ بدر تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کافروں کے ساتھ تھے۔ صدیق اکبر میدان میں آ گئے اور کہاں ہے عبد الرحمن، نکل کر آئے اور کرے مجھ سے مقابلہ، مگر سرکار نے واپس بلا لیا، نہیں ابو بکر بیٹے سے مقابلہ نہیں کرو گے۔ یہ بھی آقا کا علم غیب تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کو جراح کے قتل کرنے سے نہ روکا کہ اپنے باپ کو نہ مارو، حضرت فاروق اعظم کو ماموں کے قتل سے نہ روکا کہ اپنے ماموں کو نہ مارو، مگر صدیق اکبر کو اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے سے روک لیا، اس لیے کہ علم غیب والے وہ نبی جانتے تھے کہ عبد الرحمن ایک دن مومن ہو جائے گا، ایمان قبول کر لیں گے، روک دیا۔ اور سب سے پہلا معرکہ، اس معرکے میں پہلا مقابلہ سیدنا امیر حمزہ سرکار کے چچا، سیدنا علی مرتضی مشکل کشا سرکار کے چچا زاد بھائی، اور تیسرے حضرت عبیدہ ابن حارث، یہ بھی سرکار کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان تینوں نے پہلا مقابلہ جن تین سے کیا، وہ تینوں خاندانی اور ان کی قوم کے تھے، رشتے والے تھے، مگر ان سب نے دنیا کو دکھا دیا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے۔ اور
یہی سبق تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیا. اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا کہ جو اللہ و رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں. دنیا کے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے قوم کو بانٹ دیا، لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں کو منتشر کر دیا. اعلیٰ حضرت نے کچھ بھی نہیں کیا، جو قرآن و حدیث کا فرمان تھا اسی فرمان پر عمل کیا. قرآن فرقان ہے، حق و باطل کو جدا کرنے والا. اعلیٰ حضرت نے قرآن کے طریقے پر چلتے ہوئے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کا بتا کر سمجھا دیا. یہ حق ہے، یہ باطل. اور جو حق و باطل کا فرق ہی نہ کرے وہ تو سب کے لیے میٹھا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. یہ وہابی دیوبندی یہ سب اللہ و رسول کے دشمن ہیں. انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی بارگاہ تقدس پر حملہ کیا. اعلیٰ حضرت نے ان کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی. مگر آج لوگ کہیں ہماری نہ ان سے لڑائی نہ ان سے لڑائی، نہ ہم وہابیوں کا رد کریں گے، نہ دیوبندیوں کا رد کریں گے، نہ رافضیوں کا رد کریں گے، ہم تو صرف نماز روزے کی بات اعمال کی بات کریں گے. تو فرق ہی کیا ہوا؟ یہ کام تو دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت بھی کرتی ہے. وہ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ نماز نماز، جبکہ صرف نماز سے کام نہیں چلنا. نماز سے کام جبھی چلے گا جبکہ دل میں ایمان ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا قرآن فرماتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں رکھے گا. تو فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا. کس کے دل میں ایمان نقش کیا؟ جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھے. صاف صاف اعلان کرے یہ اللہ و رسول کے دشمن ہے، یہ اللہ و رسول کے گستاخ ہے، یہ اللہ و رسول کے باغی ہے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. جس کا یہ کردار ہو حق و باطل کا صاف اعلان کرے. رب فرماتا ہے انہی کے دل میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ علماء بیٹھے ہیں. نقش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس لیے کہ جس کو اللہ نقش کر دے اس کو کون مٹائے گا؟ دھیان دیجئے، یہ ایمان کو بچانے، ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری باتیں، اور وہی خوش نصیب ہے جس کا ایمان محفوظ رہ جائے. تو فرماتا ہے جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں، نرمی نہ برتیں، انہی کے دل میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی اپنی طرف کی روح سے مدد فرمائی، روح القدس سے ان کی مدد فرمائی. اور اس کے بعد فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ انہی لوگوں کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور یہ نہیں کہ داخل کیا پھر نکال دیا. فرماتا ہے خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں. جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا. اور جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا وہ کبھی جنت سے نکلے گا نہیں. تو جنت میں داخلہ انہی کو ملے گا. رب فرماتا ہے کہ جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ارشاد ربانی آگے دیکھیے کہ ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کتنا بڑا مقام ملا. فرماتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. بول دیجئے سبحان اللہ. اللہ راضی.
آدمی کی زندگی کا محور یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آدمی نمازیں پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, روزے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تسبیح خوانی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نیکیاں کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ خود بشارت دے رہا ہے کہ جو میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ اس سے راضی. وَرَضُوا عَنْهُ, اور یہ اللہ سے راضی, یعنی اللہ انہیں اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا انعام فرمائے گا اور اتنا نوازے گا کہ یہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے. یہ کس کے لیے ہے؟ انہی کے لیے جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھیں. اور فرماتا ہے اولئک حزب اللہ, یہی اللہ والوں کی جماعت ہے. اب دھیان دیجئے, اللہ والوں کی جماعت کون ہے؟ جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھے, اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, کچھ برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہ ہے اللہ والوں کی جماعت. ہاتھوں میں تسبیح لے پھرنے سے اللہ والوں کی جماعت نہیں بن گئی. کتنا ہی خوبصورت صافہ بانو, کتنا ہی لمبا کرتا پہن لو, کتنی ہی تسبیح میں لگے رہو, کتنے ہی عبادتیں کرتے رہو, لیکن اللہ والوں کی جماعت وہی ہے قرآن کے فرمان کے مطابق جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھے. اور فرماتا ہے کہ یہی جماعت وہ ہے کہ جس کو کامیابی حاصل ہوگی, یہی کامیابی پانے والوں کی جماعت ہے. اب رب کے اس فرمان کو دیکھیے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زندگی کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا کی پوری زندگی اسی کام میں گزر گئی. ان کا مشن یہی رہا کہ حق اور باطل الگ لگ رہے, ایمان والے اللہ و رسول کے دشمنوں کی دوستی میں نہ پھنس جائیں. اب اگر دل میں اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت نہیں, وہابیوں سے لگاؤ ہے, دیوبندیوں سے لگاؤ ہے, ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے, تو لاکھ اعلیٰ حضرت کا نام لے مگر اعلیٰ حضرت کے مشن پر نہیں. اعلیٰ حضرت کتنا ہی کرے, لیکن اگر حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کرتا, اس کی زبان پر باطل کا رد نہیں آتا اور وہ باطل کے خلاف کوئی جملہ کہنے کو آمادہ نہیں ہوتا, تو سمجھ لیجیے کہ نہ اس کا تعلق اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہے, نہ قرآن کی صفت فرقان پر اس کا عمل ہے. آج کیسے کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. حق کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں جو اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنے والا ہوگا وہ یقیناً آئے گا سامنے اور اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چل کر قرآن کی صفت فرقان پر عمل کرتے ہوئے وہ حق کو حق کہے گا, باطل کو باطل کہے گا. اب آج عالم یہ ہے, اب یہ داڑھی کا مسئلہ پیدا ہوا, سارے حنفی اس بات پر ہیں, امام اعظم کا بھی یہی قول ہے, اور سارے حنفی فقہ کا فتویٰ کہ ایک مٹھی داڑھی واجب ہے. یہ صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں, امام اعظم کی بات. اب لوگوں کا ہر طرف سے ہم ہی کو جواب کیوں نہیں دے رہے, تو میں نے کہا کیوں, پوری بحری میں میں اکیلا ہی حنفی نہیں ہوں کہ میں ہی جواب دوں. مذہب مسلک امام اعظم کے لوگ نعرے لگاتے ہیں, حنفی ہونے کا دعویٰ ہے. آج تک نوجوانی سے بڑھاپا آ گیا, اعلیٰ حضرت کے مشن کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف میدان میں اترتے ہوئے آج ڈائریکٹ حنفی مذہب پر حملہ ہوا ہے.
تو کہاں ہیں وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں؟ حنفی صرف ہم ہی نہیں ہیں، صرف رضوی ہی حنفی نہیں، شیری حضرات بھی حنفی ہیں، مداری علماء بھی اپنے کو حنفی ہی کہتے ہیں، شقلینی بھی حنفی ہیں، یہ اتاری بھی حنفی ہے۔ کیوں کوئی نہیں آتا؟ صرف مدرسوں میں بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا، جب حق پر حملہ ہوگا تو حق پر حملے کو روکنے کے لیے بھی تو سامنے آنا ہوگا۔ یہ سب حنفی ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ جو حنفی کہتے ہیں وہ آگے بڑھیں، بات سیدھے مذہب امام اعظم کی۔ اب ہر طرف سے ہمیں پر کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہے، جواب کیوں نہیں دے رہے، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جواب دیتے ہوئے ساری عمر ہو گئی، مدرسے سب بنائیں گے، چندہ سب لیں گے، امام اعظم کے ترانے سب گائیں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل سب کریں گے، اور جب اعلیٰ حضرت کو چھوڑیے سیدھے امام اعظم کے مذہب پر حنفیت کا حملہ ہوگا تو سب غائب۔ آنا چاہیے سامنے، اور یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دین کی حفاظت کے لیے کون سامنے آتا ہے۔ ان علماء نے پڑھا ہوگا کہ ایک بار فتنہ اٹھا، کتنے اہل علم ایسے تھے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگے تھے، تو ایک عالم وقت اور اللہ والے نکلے تھے اور جنگلوں میں جا جا کر ان کو اٹھایا تھا کہ تم یہاں پر تسبیح خوانی میں عبادتوں میں لگے ہو اور امت رسول کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تم یہی بیٹھے رہے تو ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ باہر نکلو، میدان میں آؤ اور امت رسول کی رہنمائی کا فریضہ نکال کر سب کو لائے تھے۔ تو اب فتنہ اٹھے تو آپ کو بھی یہ دھیان رکھنا ہوگا اور آپ کو بھی اس پر توجہ کرنا ہوگی کہ اس فتنے کے لیے کون سامنے آتا ہے، کون دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کونوں میں چھپے بیٹھے رہنے سے کام کب تک چلے گا؟ وقت آئے تو آگے بڑھ کر دنیا کو بتاؤ کہ حضرت کی بات بات میں ہے، مگر اتنا تو دکھا دو کہ حنفی ہم بھی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اتنے دن سے ہم خاموش ہیں تو کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں، کوئی بول ہی نہیں رہا، اور مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی سب دن دنیا میں نہیں بیٹھا رہتا، جانا تو ہی، ہم کو بھی ایک دن جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ ہر موقع پر ہم نے آگے بڑھ کر حقانیت کا پرچم لہرایا۔ کوئی لاکھ گالیاں دے، برا کہے، لیکن اتنا تو سب کا دل مانتا ہے کہ جب بھی وقت پڑا تو ان سب علماء کی حمایت کے ساتھ یہ مختار ہی میدان میں آئے۔ ایسا نہیں کہ یہ علماء الگ رہے، ہمارے علماء ہمارے ساتھ رہے یہ سب، لیکن ہم ہی آگے بڑھے۔ لیکن کب تک اور طرف دیکھ رہے ہیں، کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ قائم ہو کہ جس ادارے میں صرف پڑھائی ہی نہ ہو، پڑھائی تو ہو، تعلیم تو ہو، لیکن ایسا انتظام بھی ہو کہ دین اور مسلک کا تحفظ بھی کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ویسے یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ کوئی مدرسہ قائم کرے، اس لیے کہ اپنے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دل کھلے، اپنا کام ہو تو پھر چند ہی لوگ ساتھ، مگر لوگوں نے کہا کہ کچھ کام کر دو ورنہ تمہارے بعد کوئی ادارہ بنانے والا نہیں ہوگا۔ بالآخر یہی سوچ کر کوئی مخالفت کرے، موافقت کرے، مگر صرف دین کے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جگہ پہلے ادھر لی تھی لیکن لوگوں کی مرضی نہ تھی، بیچ کر ادھر جگہ لی، اور آپ کو معلوم ہے جگہ لے کر فارغ ہوئے تھے، اس کی قیمت فائنل کی کہ کورونا کا حملہ ہوا، 2 سال کورونا کی زد پر رہا، اور پھر اس کے بعد اب 2 سال اور ملے، 5 سال پورے ہوئے۔ 2 سال کورونا کا نشانہ ہونے کے بعد بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ جا کر دیکھو، یہ بھی سچائی ہے کہ اتنی مخالفت دنیا میں کسی ادارے کی نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس کی ہوئی۔
اور یہ بھی سچائی ہے کہ نہ تو ہماری کوئی ٹیم نکلی چندے کے لیے، نہ ہنگامہ، نہ شور، نہ گوگا، مگر اس کے باوجود جا کر دیکھیے تو آپ کا دل کہے گا کہ ان حالات میں اتنی بڑی عمارت کا بن جانا یہ ہم لوگوں کی محنت کی بات نہیں، ہمارے بزرگوں کے فیضان کی بات ہے۔ لگ بھگ بنی چکا پہلا جو ٹارگٹ تھا، جگہ تو بہت بڑی ہے، ہم نے اگلی نسلوں کا انتظام کر دیا ہے کہ یہ بڑھائیں، یہ ایک ایسا ادارہ ہوگا جس کو آپ فخر سے کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارا ادارہ۔ پہلا ہمارا نشانہ تھا 11 کمرے، 11ویں والوں کی نسبت سے 11 کمرے، 2 سال کورونا کی زد، مخالفتوں کے طوفان، کوئی شور ہنگامہ نہیں، اکیلے ہی محنت، بس ایک آدھ ساتھ ہو گئے گاڑی چلانے والے، اور آپ جا کر دیکھیے لنٹر بھی پڑا، پوری بلڈنگ پر پلاسٹر بھی ہو گیا، پورا لگ بھگ فرش بھی ہو گیا، صرف آدھے برانڈے کا فرش باقی ہے، سارے کمروں میں فرش ہو گیا، آدھے برانڈے میں ہو گیا، اور اب بجلی کی فٹنگ ہے اور پانی کی فٹنگ ہے۔ بجلی کی فٹنگ کے لیے ہمیں اپنے ایک بھائی سے امید ہے، انہوں نے کہا بھی کہ اسٹیمیٹ دیجئے، ہم دیکھ لیں گے، اسٹیمیٹ ہم نے پہنچا دیا ہے، اور ہمیں امید ہے وہ ایسے جذبے والے ہیں کہ فٹنگ وہ کروا دیں گے۔ پانی کی فٹنگ ہے، آدھے برانڈے کا فرش ہے، اور باقی سامنے کی باؤنڈری ہو کر گیٹ لگنا ہے۔ ابھی گیٹ پر زیادہ خرچ کرنا نہیں، نارمل سا گیٹ جو کہ بندش ہو جائے، بس اتنا کام باقی۔ حیرت ہوتی ہے یہ بلڈنگ بن کیسے گئی، پلاسٹر ہو گیا اور فرش بھی ہو گیا، یہ سارا کام ہو گیا، سفید سیمنٹ بھی ہو رہا ہے، اور ٹوائلٹ اور باتھ روم میں ٹائل وغیرہ لگنے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے کہ بچے رہیں گے تو صفائی کے لیے ٹوائلٹ باتھ روم بھی ہو، یہ سب ہے۔ آپ پورے ماحول کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، اور اس کے بعد وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کا دل کہے گا کہ واقعی یہ بزرگوں کی کرامت ہے کہ ان حالات میں یہ بلڈنگ مکمل ہو گئی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہم نے جو کچھ ہو سکا وہ کیا۔ بلڈنگ کی تعمیر اس طرح کی ہے، فاؤنڈیشن اس طرح لے کر چلے ہیں کہ انجینئر نے 3 منزل کا نقشہ دیا ہے، ٹھیکیدار کہتا ہے انجینئر کے 3 منزل کے نقشے پر 4 منزل بن سکتی ہے، پورا پلاٹ خالی پڑا ہے۔ یہ بچے ان کو جب شوق ہوگا آگے بڑھیں گے تو یہ چاہیں تو ایک محفوظ راستہ الگ بنا کر، گیلری بنا کر لڑکیوں کا اسکول بھی چلا سکتے ہیں، لڑکیوں کا مدرسہ بھی چلا سکتے ہیں، اوپر بلڈنگ بنا کر اس کو بھی کسی بھی اپنے دینی تعلیمی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور حضرات یہ مدرسہ بے شک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تعلیم بھی معیاری ہو، ایسی تعلیم کہ جیسے پرانے دور سے چلتی تھی کہ جس کے ذریعے صلاحیت پیدا ہوتی تھی، قابلیت پیدا ہوتی تھی، تعلیم بھی ایسی ہو، اور صرف تعلیم تک ہی نہ ہو بلکہ جب کبھی کوئی فتنہ دین کے خلاف، مذہب کے خلاف اٹھے تو اسی مدرسے سے اس فتنے کو روکنے کا انتظام بھی کیا۔ وہ نہیں کہ خاموشی بس بچوں تک کچھ بھی ہوتا رہے، اس سے ہمیں مطلب ہی نہیں۔ تو آج اب آپ کی مرضی ہے، ہم چندہ بھی عزت کا، جو آدمی ایک بار منہ بگاڑ کر بات کر دے ہم دوبارہ اس کے پاس چندے کے لیے جاتے ہیں، خوشی سے دے، اپنے مسلک سے جس کو دلچسپی ہے، اپنے دین سے جس کو ہمدردی ہے، اور جس کے دل میں اپنے بزرگوں سے لگاؤ ہے، وہ ساتھ آئے، اور آنے کے بعد اس مدرسے کے راستے میں قدم بقدم ہمارے ساتھ بڑھے، وہ ساتھ دے۔ ایسے ہی لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے جو مسلک کے کام کو اپنا کام سمجھتا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کیا جائے، اور فتنوں کے سامنے سینہ سپر ہوا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے پوری زندگی یہی کیا کہ باطل کو حق سے الگ کر کے دکھایا، اور قرآن کی صفات فرقان کے جلوے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔
فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا، فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا۔ شان رسالت دیکھو، فرماتا ہے اس لیے نازل کیا تاکہ یہ بندہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ ذرا دیکھیے عالمین کا لفظ استعمال کیا کہ سارے جہانوں کو ڈرائے۔ آپ پچھلے نبیوں کی تاریخ پڑھیں، ہر نبی کسی قوم کی طرف آتے تھے۔ حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت ابراہیم کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ سارے نبیوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا گیا، مگر جب محبوب کی بات آئی، مدینے والے کی بات آئی، تو فرمایا لیکون للعالمین نذیرا۔ انہیں صرف اپنی قوم کی طرف نہیں، عرب والوں کی طرف نہیں، صرف انسانوں کی طرف نہیں، جنات کی طرف نہیں، فرشتوں کی طرف نہیں، بلکہ ان کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہ ساری وہ ساری کائنات کے رسول ہیں، اور ایسے رسول کہ جو ان کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرمتن، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ وہ سارے جہانوں کے رسول بن کر آئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ پر چلا۔ آج ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اپنی زندگی دیکھیے، اپنا ماحول، کچھ وقت کی نزاکت کو سمجھیے۔ آپ کے دین کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے قومی تشخص کو کس طرح مٹایا جا رہا ہے؟ آپ کے نام شہروں اسٹیشنوں سے ختم کیے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو اسلام سے پھیرا جا رہا ہے، کیسے کیسے فتنے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس دین کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اور یہاں سے دین کا خاتمہ کرنے کی پلان کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو کچھ نہ دیں مگر پکا اسلام تو دے دیں، سچا مسلمان بنا دیں، تاکہ کسی ہوا میں بہنے نہ پائیں اور اپنے دین کو بچائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بچوں کے دین کی حفاظت اور ان کو دین پہنچانے کا کام نہ اسکولوں سے ہوگا، نہ کالجوں سے ہوگا، نہ ملوں سے ہوگا، نہ فیکٹریوں سے ہوگا، نہ مارکیٹوں سے ہوگا، کہیں سے نہ ہوگا، یہ کام تو صرف مدرسوں سے ہوگا۔ آگے کی ضرورت محسوس کیجئے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے مدرسوں کی طرف توجہ کیجئے، اور مدرسہ بھی ایسا جو آپ کے بچوں کو دین بھی دے، دین کی حفاظت بھی کرے، مسلک کی حفاظت بھی کرے، اور دین کی راہ پر چلنے کا سبق بھی دے۔ اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ کی اور اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان نہ بنایا تو نہ جانے آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ بچوں کو قیمتی موبائل دیتے ہیں، جنہوں نے بچوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس قیمتی موبائل دینے کے ساتھ ساتھ کم سے کم اپنے بچے کو قرآن تو دے دیجئے، قرآن دے، اور خاص طریقے سے بچیوں کی حفاظت کی بہت ضرورت۔ بچیوں کا تحفظ، بچیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے تاکہ یہ بچیاں کسی جال میں نہ پھنسیں۔ آج جتنا ہم نے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، اس آزادی کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے اور اپنے بچوں کو پہلے سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اسلام کبھی یہ دعوت نہیں دیتا فساد کرو، خون بہاؤ اور کسی طرح کی فتنہ انگیزی کرو، مگر اسلام یہ سبق ضرور دیتا ہے اپنے بچوں کو کچھ دو نہ دو مگر سچا پکا مسلمان بنا دو۔
اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سیکھیں اور اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی ایک صفت فرقان بھی ہے، اس کا مطلب حق و باطل کو جدا کرنے والا۔ تو ان لوگوں پر نظر بھی رکھیں کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہوں، اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلتے ہوں، ایسے لوگوں پر نظر رکھیے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مشن سے دور رہ کر آپ کے بچوں کو صلح کلیت کی راہ پر چلائیں۔ وہابیت دیوبندیت جتنی بڑی ہلاکت ہے، اس سے بڑی ہلاکت صلح کلیت۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا مشن تھا صلح کلیت کا خاتمہ، اور ہم نے اپنے مدرسے میں بھی یہ دھیان رکھا کہ کسی صلح کلیت کے داعی اور صلح کلی راستے پر چلنے والے کو ہم اس میں کوئی موقع نہ دیں، اور صلح کلیت کا بھی، صلح کلیت سے بھی سنیوں کی حفاظت ہو، وہابیت دیوبندیت سے بھی حفاظت ہو۔ اگر آپ لوگ اس مشن کے ساتھ متفق ہوں خلوص دل کے ساتھ تو تعاون دیں اور آپ مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں۔ مولا تبارک و تعالی سب کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور بدعقیدگی سے صلح کلیت سے بچنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ادھر کے لوگوں کو میں یہ بتا دوں، پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ ہمارے مدرسے کی ایک بک حافظ محمد افضال صاحب کے پاس رہتی ہے، یہاں کے جو لوگ اپنی زکوٰۃ یا فطرہ مدرسے کو دینا چاہیں اور مسلک میں ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو تو وہ انہی کے پاس دے کر رسید حاصل کر لیں۔ مولا تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔